وہ جس آندھی طوفان کی طرح قیامت لے کر آئے تھے، اپنا بندہ لے کر جا چکے تھے۔ دب دب کی آواز ان بوسیدہ پرانی عمارتوں کے سینوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ان عمارتوں سے زیادہ وحشت ناک وہ شخص تھا جس نے اتنی بے رحمی صفاقی سے ایک وطن کے رکھوالے حق کے راہی کو شہید کر دیا تھا۔ اس کی ماں اب ہر دستک پر اس کا انتظار کرے گی، اور جب جب وہ دروازہ کھولے گی اور سامنے خالی سڑک پائے گی، تب تب اس کے دل سے، اس کے سینے سے آہ نکلے گی، ایک ہونک نکلے گی، اور صرف اس ایک ماں کی نہیں، ہزاروں کی آہیں لی تھی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ وہ خدا بنا بیٹھا تھا۔ اس کا دل ہوتا تو ضرور اس ظلم پر کپ کپا جاتا یا مر جاتا۔ کیپٹن حمزہ کی پاکٹ میں موجود وائرلیس مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ میجر آس ابھی لا علم تھا کہ یہ کوڈ اب زندگی بھر نہیں کوئی استعمال کر سکے گا۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے۔ بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے۔ تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے یہ ارشاد کیا ہوگا۔ تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ ٹھیک ہے پھر ایس پی بلال، آپ یہ اطلاع منہاج اژدھاک کو دیں۔ ٹائیگر نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں یہ کیپٹن حمزہ کہاں رہ گیا ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ انس، تم اس کی لوکیشن چیک کرو۔ وہ کوڈ پر کوئی رپلائی نہیں کر رہا۔ وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کے ساتھ بہت سی ڈیوائسز لگائے بیٹھے انس سے بولا، ہاں وہی دیکھ رہا ہوں، اور مل بھی گئی ہے، اور لوکیشن بھی کچھ ڈھنگ کی نہیں ہے۔ انس نے کہا، چلو۔ میجر آس نے اپنی جیکٹ اٹھائی اور پسٹل، دونوں ضروری چیزیں لیتا ریڈی ہو گیا، جبکہ نیلم اپنی پریکٹس میں لگی تھی۔ اسے کل سے پھر منہاج کا سامنا کرنا تھا۔ ٹائیگر، ہو سکتا ہے یہ منہاج کی کوئی چال ہو، یا پیٹر نے کیپٹن حمزہ کو آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہا ہو۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اسمگلنگ کے تمام گینگز کی انفارمیشن آپ نے دی ہے۔ وہ آپ کا سراغ لگانے کو کر رہے ہیں یہ سب۔ نیلم نے اسے روکنا چاہا تو میجر آس نے جبڑے بھینچے، ایک کڑی نظر اس پر ڈال لی اور پوری قوت سے گلاس ڈور بند کرتا چلا گیا۔ کیپٹن نیلم، جو خود زہریلے سانپ کے قریب چلی گئی، جس نے بم لگی کار میں سفر کیا، آج وہ خوف زدہ تھی تو اس جانے والے شخص کے لیے جو اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اسے نہیں سمجھتی تھی۔ لوگ اپنے کیے کو کور کرتے ہیں اور وہ اپنا نام چھوڑ جاتا تھا۔ آج پورے 1 سال 3 ماہ بعد انہوں نے سیمنٹ کے فرش پر خون سے لکھے وہی حروف دیکھے تھے، MS، MAZ۔ منہاج اژدھاک صرف اپنی طاقت کا استعمال کرتا تھا۔ طاقت اور روپے کے نشے میں اندھا اسے نہیں معلوم تھا کہ برائی کے اس میدان میں جن پلرز کے ذریعے وہ کھڑا تھا، آہستہ آہستہ وہ سب گر رہے تھے۔ وہ اگر عقل کا استعمال کرتا تو ٹھہر جاتا اور دیکھتا یہاں کون آتا ہے، مگر نہیں، اس نے اپنا کام کیا اور اپنا نام چھوڑ دیا۔ اسے ان وقتی سہاروں پر بہت یقین تھا جو کل ISI نے ایک جھٹکے میں ڈھیر کر دینے تھے۔ وہ آدھے سے زیادہ کام کر چکے تھے، بس ایک چیز چاہیے تھی، منہاج اژدھاک کا ریکارڈ، جس کی بھنک اس کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں لگتی تھی۔ میجر آس اور انس نے آگے بڑھ کر اس لاش کو دیکھا، جس کی حالت دیکھنے لائق نہ تھی۔ کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، ان کے لیے آنکھیں پتھر سرد ہو گئی تھی۔ کیپٹن حمزہ، میجر آس نے اس کا گولیوں کے سوراخوں سے بھرا سر ہاتھ میں اٹھایا تو خون کی پلپلاہٹ سے پھسل گیا۔ کیپٹن حمزہ، وہ چیخا۔
یار عجیب مخلوق ہے تو، کہہ رہا تھا شام کو آؤں گا، ہم چائے پر انتظار کر رہے تھے اور تم یہاں ہو۔ اٹھو یار، اٹھو کیپٹن حمزہ، اٹھو، انس چلا رہا تھا۔ ان کے دو ساتھی پہلے بھی شہید ہو چکے تھے، غم سب کا تھا، مگر کیپٹن حمزہ کے ساتھ ایک طویل عرصے کام کرنا، اس جولی انسان کی باتیں سننا، ہنسنا، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ ان سے یہ لاش نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میجر آس اور انس رو رہے تھے، وہ بہت رو رہے تھے، وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ اتنی دردناک موت کیوں؟ اس نے مارنا تھا نا، مار دیتا، وہ گولیاں سینے میں اتار دیتا، کم از کم آخری وقت اس کی ماں اس چہرے کو دیکھ تو سکتی، پہچان تو سکتی۔ کیپٹن حمزہ کی موت نے ان سب کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن نیلم نے آج جانا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب جنازے سے واپس آ چکے تھے، مگر وہ اب تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ پھر میم بشرا نے اسے بہت سمجھایا تو وہ جانے کو تیار ہوئی۔ ایک دوسرے انسان کا ماسک اپنے اوپر چڑھانا کتنا مشکل ہے، یہ آج کیپٹن نیلم کو پتہ چلا تھا کہ جو آپ حقیقت میں نہیں ہو اس کی اداکاری کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ میجر آج سے بہت مختلف تھی، اس کے 100 چہرے تھے اور وہ ایک کے اوپر دوسرا نہیں چڑھا پا رہی تھی۔ منہاج شیشے کے سامنے کھڑا اپنے کوٹ کا واحد بٹن بند کر رہا تھا جب اس کے دوسرے سیل فون پر ایس پی بلال کالنگ جگمگایا۔ سر وہ لڑکی مل گئی ہے، میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، یہاں پہنچ جائیں۔ ایس پی بلال نے اسے خوش کر دیا تھا۔ خوش تو وہ پہلے بھی بہت تھا، اب تو وہ حد سے زیادہ ہی خوش تھا۔ وہ سیل فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتا تیزی سے نیچے اترا۔ ایم ایس پلازا کی ایک ایک چیز اسے خوش آمدید کہتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایس پی بلال کی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ گیا تھا۔ پیٹر اور اس کے 4 گارڈز ساتھ تھے۔ یہ ایک سیمینار تھا جس میں لگے ایک اسٹال پر وہ ابراڈ اسٹڈنگ کے پراسپیکٹس دے رہی تھی۔ جانے والا ہر شخص اس کے اسسٹ پر رک کر وہ لے لیتا تھا۔ کچھ اسے ترحم بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے تو کچھ اس کے حسن کو سراہ رہے تھے۔ مڑ کر اس شاہکار مجسمے کو دیکھتے جو کسی ماہر سنگ تراش کے ہاتھوں کا جادو محسوس ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر چند ثانیے کو ایم ایس کی سانسیں تک رک گئی تھی۔ پتہ نہیں اس میں کیسی کشش تھی، کیسا مقناطیسی سلسلہ تھا کہ وہ سامنے آتی تھی اور وہ بے بس پتلا بن جاتا تھا۔ دل ایک دم چاہتا تھا کہ عام لوگوں میں شمار ہو جائے، ایک الگ دنیا بسا لے۔ وہ اسٹال پر رکا اور انگلیاں لکڑی کی سطح پر بچھی سفید سلکی کپڑے پر سجائیں۔ اس نے پراسپیکٹس آگے بڑھایا، جسے تھامنے کے چکر میں وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی، اپنے مخصوص غمگیر اور جان لیوا انداز میں گویا ہوا، ہیلو ملکہ۔ کیپٹن حمزہ کے حادثے کے بعد اسے اس شخص سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تم، اس نے خوف زدہ پتھرائی نظروں سے آس پاس دیکھا۔ کاش تم مجھے دیکھ سکتی کہ آج میں تمہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوں، وہ سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ نیلم نے اپنا ہاتھ کھینچا، پراسپیکٹس میز پر گر گیا۔ پلیز ایک بار میری بات سن لو، پلیز ملکہ، اسے خوف زدہ دیکھ کر وہ لجاجت بھرے انداز میں بولا۔ انس بھی ایک اٹینڈر کی طرح وہاں موجود تھا، گاہے بگاہے نیلم کے پاس کھڑے منہاج کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ وہ پلان کے مطابق فوراً رونے لگی۔ صرف کچھ وقت چلو، نہیں تو میرے گارڈز یہاں فائرنگ شروع کر دیں گے، تم مجھے جانتی ہو۔ اسے ہلتے نہ دیکھ کر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ہم چلتے ہیں، وہ گھبراہٹ میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ منہاج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ میز کو ٹٹولتی دوسری میز تک گئی، وہاں پر موجود لڑکی سے کچھ کہا اور واپس آ گئی۔ اگلے ہی لمحے منہاج کی پراڈو دھول اڑاتی ایگزیبیشن کی پارکنگ سے نکل گئی۔ کیا بات کرنی ہے تم نے ہم سے؟
ایم ایس پلازا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ انگلیاں چٹکتے بولی، جبکہ اس کے سامنے والے 3 سیٹڈ صوفے پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے، دوسرے سے سگار سلگاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے اندھے پن کا مظاہرہ کرتی ساکت نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، منہاج ازدحاق جیسے بندے کے سامنے بیٹھ کر اسے نظر انداز کرنا۔ اگر تم دیکھ سکتی تو کبھی مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کرتی۔ وہ سگار جھاڑنے کو میز پر پڑی ایش ٹرے پر جھکا، نظریں ہنوز اسی پر تھی۔ تم بھول رہے ہو، ہم تمہیں پہلے دیکھ چکے ہیں، اور آج جس حالت میں ہیں تمہاری وجہ سے ہیں۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ بھڑکی، ہا ہا ہا، میں معافی مانگوں گا تو معاف کرو گے نا؟ اس نے ایک اور کہکا لگایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ ہی جائیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے میز پر بیٹھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کسی نے مجھے ٹریپ کرنے کو بھیجا ہے تو بتا دو۔ مجھے کائنات منہاج کی بہن کی قسم کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ یہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اگر تمہارا بال بھی چھیڑا میں نے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گویا تھا، مان رکا۔ ان کی گفتگو سنتے کافی کے گھونٹ بھرتا میجر آس بھی رک چکا تھا۔ اور اگر تم نے آج جھوٹ بولا تو جس دن مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی، قسم ہے کائنات کی، تمہارا خون بہائے بغیر تمہیں نہیں بخشوں گا۔ دھوکہ دینے والوں کا خون بہانا قرض ہے مجھ پر، اور منہاج ازدحاق قرض نہیں رکھتا۔ نیلم ابرار، اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ سرد بھوری نگاہیں اپنی ہر بات کے سچ ہونے کا حلف اٹھا رہی تھی۔ پہلی بات، ہمیں یہاں کسی نے نہیں بھیجا، بلکہ تم خود لائے ہو۔ پہلے بھی تم ہی لائے تھے۔ دوسری بات، نیلم ابرار کی اجازت کے بغیر اس دنیا کا کوئی شخص اس کا بال بھی نہیں چھیڑ سکتا۔ اس نے بھی سود سمیت جواب اس کے منہ پر مارا۔ منہاج کے انابی ہونٹ مسکرائے تھے۔ نیلم کے ہونٹ کے پاس بیٹھا سیاہ دل اچانک ہی اس کی نظروں میں آیا تھا۔ یہی ایک فرق تھا اس میں اور زوئی میں۔ تم جیسی لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ سچ سچ بتاؤ، اسی دنیا کی ہو؟ کہاں سے چراتی ہو اتنے بہادر الفاظ، اور کہاں سے لاتی ہو چہرے پر اتنی معصومیت؟ وہ اس کے تپے تپے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ فضول بولتے ہو تم، بہت زیادہ فضول۔ وہ پھنکاری، تم اعتراف کر چکی ہو کہ تم جو ہو وہی حقیقت ہو، تو میں بھی اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اپنے پاس۔ وہ میز پر بیٹھا آگے کو جھکا، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور ہم تم سے دور جانا چاہتے ہیں، بہت دور۔ وہ ناگواری سے بولی، پھر تم اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگی ملکہ؟ اس نے نیلم کو پھر سلگایا۔ تم ہمیں اپنے پاس بھی رکھنا چاہتے ہو، شک بھی کرتے ہو، کیا گیم کھیل رہے ہو؟ وہ تلخی سے پوچھ رہی تھی۔ منہاج سیدھا ہو بیٹھا، گہرا سانس لیا، اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر لیا۔ نیلم اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، حیرت سے منہ کھل گیا۔ دیکھو ملکہ، گمبھیر آواز، پرفسوں لہجہ، تم چھوڑ دو یہ سب کچھ، نہیں رکھا اس میں۔ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت تمہیں مل بھی گیا تو بھی فوج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میری جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ تم بھی خواہ مخواہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ آج جن کے لیے یہ کر رہی ہو، کل یہی لوگ تمہیں گھر سے باہر رہنے والی بد کردار لڑکی کہیں گے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت زیادہ۔ تم بہت معصوم ہو، بہت پیاری ہو، مت کرو اپنے اوپر یہ ستم۔ میں تمہیں بچاؤں گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تم میرے پاس بہت محفوظ رہو گی۔ ہر چیز ہے میرے پاس، حسن، دولت، طاقت، محبت، سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے اپنے جملوں کے حصار میں باندھ رہا تھا، اسے غداری پر اکسا رہا تھا، لالچ دے رہا تھا۔ سب کچھ تو تھا اس کے پاس، دولت، حسن، طاقت، محبت، پھر بھی سامنے بیٹھی لڑکی اس سے مرغوب نہیں ہو رہی تھی۔
ایک ہی بات بار بار، اگر تمہیں اتنی انسیکیورٹی ہے، ہم سے تو دور رہو ہم سے۔ ہم خود چل کر نہیں آئے کبھی بھی تمہارے پاس، ہم خود تنگ ہیں، بیزار ہیں تم سے، اتنے ہی خطرے ہیں تو فاصلے پر رہو، ہماری راہ میں مت آیا کرو۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتی کھڑی ہو کر چلائی، تم سے دور ہی تو نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا تم سے دور، یہی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اپنا قیدی بنا کر بول رہی ہو، ہماری راہ میں مت آئیں۔ اس نے نیلم کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مت کھیلو میرے ساتھ یہ کھیل، میں تمہیں مار دوں گا، میں بہت وحشی ہوں، دھوکہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، میری بات سمجھو ملکہ، دیکھو۔ اس نے نیلم کا چہرہ تھام لیا، وہ اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے غور سے سنو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، سچ بتا دو۔ کائنات کی قسم، اس دنیا میں میری سب سے عزیز ہستی کی قسم کھا رہا ہوں، تمہیں جانے دوں گا، ہلکی سی خراش بھی نہیں ڈالوں گا۔ وہ اسے جذباتی انداز میں ٹریپ کر رہا تھا، مگر مقابل بھی نیلم ابرار تھی، جس نے طے کر لیا تھا کہ میدان میں اتری ہے تو میدان مار کر ہی جائے گی۔ ہم جا رہے ہیں، تم اپنے راستے رہو، ہم اپنے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی، صوفے ٹٹولتی مڑنے لگی، جب منہاج اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ 1 مہینہ تم یہاں رہو گی، اگر یہاں کوئی گڑبڑ نہ ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا تم وہ نہیں ہو جو میں سمجھ رہا ہوں، تو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اس 1 مہینے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے فیصلہ سنایا، ہم یہاں نہیں رہیں گے، تم ہمیں جو سمجھتے ہو سمجھتے رہو، وہ دھاڑی، تم یہی رہو گی۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ اس میں ہی کیپٹن نیلم کا فائدہ تھا کہ وہ مزید بحث نہ کرتی، اتنی بحث اسے سچا ثابت کرنے کو بہت تھی۔ کیپٹن نیلم، آپ کا کام اب صرف منہاج کی لائبریری اور لیپ ٹاپ کا ریکارڈ حاصل کرنا ہے، بس۔ بلوچستان کا مشن بھی مکمل ہو جائے گا 1-2 مہینے میں۔ ہمارے سارے ایجنٹس را کے آفیشیلز کا بھروسہ جیت چکے ہیں، انہوں نے امداد بلوچ کو ساری غلط انفارمیشنز دی ہیں، جس کی بنا پر وہ یہاں ہر کام الٹا کر رہا ہے۔ کل رات بھی میں نے اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، اور امداد بلوچ کی تمام انفارمیشن ہمارے ایجنٹ را کو غلط بتاتے ہیں، جس کی بنا پر وہ امداد بلوچ سے بہت نالاں نظر آ رہے ہیں، اور امداد بلوچ اب اتنا لاچار اور اکیلا ہو چکا ہے کہ اس کا انڈیا واپس جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ جلد ہی میں اسے گرفتار کر لوں گا، بس ایجنٹ آکاش کو اس کے ذریعے باہر نکلوانا ہے۔ آج 3 دن بعد ان کا رابطہ ہو رہا تھا، وہ اسے ساری صورتحال بتا رہا تھا، اور میورک، کیپٹن نیلم نے پوچھا، ہیرو کی اسمگلنگ کے سارے گینگ پکڑے جا چکے ہیں جو رہتے ہیں، وہ ریکارڈ میں ایڈوانس سمیت شامل ہو چکے ہیں، اب رہ گیا تو میورک اور پیٹر۔ میورک کو اس لیے گرفتار نہیں کر رہے کہ اس کا اصل پلان پتہ لگ سکے، اور پیٹر کو منہاج کے ساتھ ہی پکڑیں گے، اس نے بتایا۔ آپ سب نے تو اپنے اپنے حصے کا کام ختم کر لیا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی، صرف وہی تھی جس پر ان کے مشن کی آخری کڑی لگی، جہاں آ کر چین بند ہونی تھی، اور وہی اب تک سست تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ سب سے خطرناک دشمن سے سب سے نازک کارکن کا سامنا ہوا تھا۔ آپ نے بلیک سٹار کی لائبریری تک رسائی حاصل کرنی ہے، اس کا لائبریری کا ڈیٹا چاہیے، سارا، اس کا لیپ ٹاپ اور پرسنل سیل فون کا بھی، اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں کیپٹن نیلم، اس نے سمجھایا۔ ہمیں وہ ڈیٹا ہر حال میں چاہیے، آپ کا بس یہی کام ہے۔ میورک کے لیے میں کسی نئے بندے کو استعمال کرتا ہوں، اس کو آپ چھوڑ دیں، بس منہاج کی لائبریری تک پہنچ جائیں، ڈیٹا تو ہم حاصل کر ہی لیں گے میجر آس، مگر اس ڈیٹا کو ہم سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی، اپنی محبت کی، اپنے جذبوں کی توہین ہم نہیں بھولیں گے۔ اس کے دماغ میں ایک بار پھر میجر آس کے الفاظ گھومنے لگے، اس کا نفرت و حقارت سے پر چہرے نے آج بھی نیلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہیلو آکاش، میں لکی ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے۔
ایجنٹ آکاش اٹھا اور اپنے روم کا دروازہ کھول کر آس پاس دیکھنے لگا، پھر واپس آیا۔ تم نے مجھ سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اپنے مشن پر ہو اور میں اپنے، پھر بھی وہ غصہ ہو رہا تھا۔ یار میری بات تو سن لو، امداد بلوچ نے پھولی سانسوں کے مابین کہتے درخواست کی۔ جلدی بولو، اس نے احسان کیا۔ مجھے انڈیا واپس جانا ہے، وہ بہت مشکل سے بول رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ سب کا لہجہ ہنوز برقرار تھا۔ میری مدد کرو، میرے سارے بندے بھارت جا چکے ہیں، میری رہائش گاہ پر حملہ ہو گیا ہے، میں بہت زخمی حالت میں ایک ویران جگہ پر پڑا پانی کو ترس رہا ہوں۔ ناراض بلوچ تنظیمیں فوج گرفتار کر چکی ہے۔ راہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھیجے بندے ایک ایک کر کے غائب ہو چکے ہیں اور بھیجی گئی کوئی انفارمیشن ان بندوں نے ہیڈ کوارٹر تک نہیں پہنچائی، بلکہ چند اعلیٰ حکام کی میزیں صاف کر چکے ہیں۔ ہمارے ادارے کی چند حساس انفارمیشن رکھنے والی فائلز گم ہو چکی ہیں، غائب کر دی گئی ہیں۔ میری غلطی کی سزا میں مجھ سے ہر رابطہ قطع کر دیا ہے۔ تم ہی میری یہاں سے نکلنے میں مدد کرو۔ شاکر بھی غائب ہو چکا تھا، مجھے لگتا ہے وہ ISI کے ہتھے چڑھ چکا ہے۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر لمبے لمبے سانس لے کر بات مکمل کی تھی۔ اگر یہ سب ہوا ہے تو تم نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ میں کل آتا ہوں، پھر مل کر ہیڈ کوارٹر سے مدد مانگتے ہیں، ایجنٹ آکاش نے اسے تسلی دی۔ سر ایجنٹ آکاش کا اور امداد بلوچ، جو خود کو لکی کہہ رہا تھا، کا رابطہ ہو چکا ہے۔ کل ملنے کا پلان ہے۔ میجر آس کے منصوبے کے تحت وہ لوگ آپس میں رابطہ کرنے والے تھے اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ میجر آس کو کامیابی صاف نظر آ رہی تھی۔ سردی بڑھ چکی تھی، نیا سال چڑھ چکا تھا۔ منہاج نے اس کا سامان ہاسٹل سے منگوا لیا تھا۔ وہ ابھی شال لپیٹے MS پلازا کے لان میں آتش دان کے آگے بیٹھی تھی۔ آتش دان اسے ایک گارڈ نے جلا کر دیا تھا۔ آگ کی تپش اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں آتش کی نارنجی شعاعیں اس کے چہرے کے حسن میں اضافے کا سبب تھیں۔ ٹیل پونی اس کی کمر پر جھول رہی تھی۔ وہ بہت دور پلازا کے داخلی دروازے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں سگار لیے، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ نیلم اس کی موجودگی محسوس کرتی کڑ کر رہ گئی تھی۔ ستم تو یہ تھا کہ وہ میجر آس کی طرح اپنی ناگواری ظاہر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کے چہرے پر تھوک دیتی، بیچ چوراہے پر الٹا لٹکا دیتی اور ہر اس شخص کو بلاتی جس کے عزیز اس کی درندگی کا نشانہ بنے اور کہتی کہ اسے سنگ مار مار کر ہلاک کر دو۔ ہر پتھر سے کہتی کہ اتنی زور سے اس پر برسو کہ اسے تم ایک پہاڑ جتنے محسوس ہو۔ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو تم؟ میرا دل چاہتا ہے تمہاری آواز سننے کو، تم سے باتیں کرنے کو۔ وہ اپنے شوز کی نوک سے گھاس اکھاڑتا کچھ ڈسٹرب نظر آ رہا تھا۔ نیلم نے یہاں آتے ساتھ اس سے بات چیت تقریباً بند رکھی تھی۔ تم میرے لیے 2 لفظ نہیں بول سکتی۔ میجر آس نے اپنے سیل فون میں منہاج کی آواز سنی۔ وہ اسکرین پر دیکھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے تم غلطی سے میرے گارڈز کی کار میں بیٹھ کر آئی تھی، میں نے تمہیں اپنا قیدی بنا لیا تھا، مجھے اپنے قیمتی ہیرے تم سے وصول کرنے تھے، مگر تم تو میرا دل بھی لے کر فرار ہو گئی۔ میں ایک نقصان کی بھرپائی نہیں کروا پایا تھا کہ تم میرا سب سے قیمتی نقصان کر گئی۔ وہ اب بھی کھوئے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم نے کبھی تمہارا نقصان نہیں کیا، نقصان تو تم نے ہمارا کیا ہے، ہمیشہ ہم سے ہماری آنکھیں چھین لی تم نے، سارے اندھیرے اور ویرانیاں سونپ دی۔ وہ نم لہجے میں بولی، کل ہم ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں،
منہاج نے کہا، کیوں؟ وہ جس بس ہوئی، تمہاری آئز چیک کروانے۔ وہ اطمینان سے سگار شولوں کی نظر کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، ہم نہیں جانا چاہتے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں تمہاری آنکھوں کی خوبصورتی، ان کا حسن ویسے ہی واپس دلانا چاہتا ہوں۔ اب اٹھو، سردی بڑھ رہی ہے۔ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تو اس نے غصے اور نفرت سے اپنا بازو کھینچ لیا۔ منہاج نے چھوڑ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، سوری۔ وہ اس کی بات سننے کو رکی نہیں تھی، ہاتھ اٹھا کر راستے کا اندازہ کرتی چلنے لگی۔ منہاج بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ اپنے روم میں پہنچ گئی تو وہ واپس آ گیا۔ پیٹر، کسی آئی اسپیشلسٹ سے اپائنٹمنٹ لو۔ اس نے کمرے میں آتے پیٹر کو طلب کیا۔ پیٹر کھڑا تھا اور وہ کوٹ اتار کر جہازی سائز بیڈ پر پھینکتا بول رہا تھا۔ واچ کا فلنکس سب نکالنے لگا۔ بٹ کیوں سر؟ پیٹر حیران ہوا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنا شب خوابی کا لباس گلاس وارڈروب سے نکال کر ڈک کرتا بند کر چکا تھا۔ پیٹر کی مزید کوئی بات سنے بغیر اٹیچڈ واش روم میں داخل ہو گیا۔ سر شاکر پاکستان سے دبئی جا رہا تھا۔ وہاں سے اس کا انڈیا جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رابطہ کیا ہے اور وہاں کی پولیس سے مدد طلب کی۔ انہوں نے شاکر کو گرفتار کر لیا ہے۔ شاکر کی جو رپورٹ میں نے وہاں بھیجی ہے اس میں اس کا سارا ریکارڈ شو کرنا ضروری تھا، یہ بھی کہ وہ ایک جاسوس ہے۔ اب آپ کو وہاں کی پولیس سے رابطہ کر کے میری اطلاعات کی تصدیق کرنی ہے تاکہ جلد از جلد شاکر کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے آئی ایس آئی کے سربراہ کے روبرو بیٹھتے اپنا مدعا بیان کیا۔ ٹھیک ہے، شاکر کل ہی دبئی سے ہماری سینٹرل جیل میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تم امداد بلوچ اور ایجنٹ آکاش کی گرفتاری آج کی ملاقات میں ہی کر لو۔ ہمارا ایک بندہ را کے ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ چکا تھا، اسے بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ وہ دلی سینٹرل جیل سے فرار کروایا ہمارے دوسرے ایجنٹس نے۔ دعا کرو وہ تینوں کل تک صحیح سلامت وطن واپس آ جائیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے بولے، انشاءاللہ سر، اجازت دیں میں چلتا ہوں۔ میجر آس کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی مسافے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ٹائیگر، اس لڑکی کا خیال رکھنا۔ منہاج کو شک بھی گزرا تو وہ اس کے ساتھ جانے کیا سلوک کرے۔ وہ اپنا سیل فون اور کار کی چابیاں میز سے اٹھا رہا تھا۔ جب وہ بولے، اس نے محض سر ہلا دیا۔ میورا کے لیپ ٹاپ کے ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرنے، پاس ورڈز کریک کرنے، سکرپٹ کے تھرو ہیک کرنے میں اسے کافی دن لگے تھے۔ یہ کام وہ ایم ایس پلازا میں رات کے وقت واش روم میں گھس کر رہی ہوتی تھی تو میجر آس لوگوں کے پاس اپنے کمرے میں بند ہو کر اتنا قیمتی اور حساس ڈیٹا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اسے ڈیکوڈ کیا تھا۔ اس کی کوڈنگ کرنے والے شخص کی صلاحیت کو تسلیم نہ کرنا اس کے ساتھ سراسر ظلم ہوگا۔ اس ڈیٹا میں وہ سارا منصوبہ موجود تھا جس کے تحت اس نے اپنے دو ساتھی لاہور سینٹرل جیل سے آزاد کروانے تھے۔ وہ اس کا پورا پلان پڑھنے لگی۔ وہ باقاعدہ ایک سرنگ بنا رہے تھے ان کو نکالنے کے لیے، جس کے مکمل ہونے میں ہفتہ رہ گیا تھا۔ میورا کی اور بھی بہت حساس اور قیمتی انفارمیشن اس میں موجود تھی جس نے نیلم کی ٹانگیں کپ کپانے پر مجبور کر دیں۔ سردی سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا، ٹائلز سے سجا فرش یک ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میجر آج سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، اب دیکھیں ہم نے کیا کیا کر ڈالا ہے۔ وہ ان فائلز کو اپنی میموری اسٹک میں سٹور کر رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے کو گلنار کیے دے رہی تھی۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ 3-4 دن میں اس کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہ پا کر وہ سب مطمئن تھے۔ جب چوتھے دن اس نے پھر ایم ایس پلازا کو ریکارڈر اور کیمروں سے سجا ڈالا۔ کیپٹن نیلم ان سب کو اتار دیں۔
MS کو پہلے ہی شک ہے آپ پر، اس سے ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ وہ کوریڈور میں لگی ایک پینٹنگ میں سپائی کیمرہ اٹیچ کر رہی تھی جب اس کے ایئر پیس میں میجر آس کی آواز ابھری، اوکے۔ بغیر کسی بحث کے اس نے تمام لگائے گئے کیمرے اتار دیے اور میجر آس سے رابطہ بھی منقطع کر دیا۔ اب اسے اپنے پلان کا ایک خاص حصہ مکمل کرنا تھا۔ اس نے میورک کے کمرے میں جھانکا۔ وہ آج کلب گیا تھا تو اس کا کمرہ کیپٹن نیلم کو خالی ملا تھا۔ اسے پہلے ہی پتا تھا کہ روم فری ہے۔ اندر داخل ہو کر اس نے آڈیو لسننگ بگ ڈیوائسز ایک بیڈ کے ڈرا کے شیشے پر پڑے شو پیس میں چھپا دی تو دوسری صوفوں کے درمیان ایک الماری کے پاس۔ کمرہ بہت بڑا تھا، اسی لیے 3 ڈیوائسز استعمال کرنی پڑی۔ سپائی کیمرے بھی اس نے لگا دیے تھے اور اب اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب آگے چلتا ایک گارڈ دکھائی دیا۔ نیلم پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ چونکتا ہوا مڑا اور پلرز کے قریب آیا۔ اس نے نیلم کو دیکھا تو نیلم نے ایک مکہ اس کی آنکھ پر اتنے زور سے مارا کہ وہ بلبلا کر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی، نیلم نے اس کی گردن اور سینے کے درمیان پریشر پوائنٹ کو دبایا۔ آیا بڑا ہماری چاکری کرنے، ٹائیگر نے ٹرین کیا ہے ہمیں، اتنی آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آنے لگے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود سے مخاطب تھی۔ میں نے کبھی کسی کی جان نہیں لی، لیکن جو کسی اور کی جان لے، کسی نہ کسی نے تو پھر اس کی جان لینی ہے نا۔ دیکھو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے تو فوج پکڑ لے گی، جیل میں ڈالے گی اور پھر سزائے موت۔ آخر کو اس درندے کے کہنے پر تم نے بھی تو بہت سارے لوگوں کو مارا ہوگا۔ نیلم اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس نے ماسک پہن رکھا تھا، بلیک پینٹ اور بلیک ہی ٹی شرٹ، تاکہ دیکھنے والا اسے لڑکا ہی سمجھے۔ سوری، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے انجیکشن بھرنا شروع کیا۔ اس کی سرنج کی جانب دیکھا اور گارڈ کے بازو میں لگا دیا۔ پھر اسے اپنے روم میں گھسیٹتے لائی اور بالکنی کے پاس رک گئی۔ تم لوگوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں، ہمارے وطن کے خلاف دوسرے ملکوں میں افواہیں پھیلائی ہیں، ہمارے محافظوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ قاتل ہو تم لوگ ہزاروں کے، کیپٹن حمزہ کے، لاکھوں ننھی معصوم بے گناہ جانوں کے۔ وہ نفرت سے بول رہی تھی۔ نیچے کھڑے ایک گارڈ کی نظر نیلم کے کمرے کی بالکنی میں کھڑے ایک گارڈ پر پڑی، جو کبھی دائیں جانب لڑکتا، کبھی بائیں جانب، اور یکدم اسے دھکا دیا اور وہ اونچائی سے زمین پر آ گرا۔ بدحواس بکھرے بالوں والی نیلم اب گارڈ کو نظر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے MS پلازا میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ نیلم بھی چیخ چلا رہی تھی۔ چینج وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب پرشکن لباس میں موجود تھی۔ دونوں ٹانگیں جوڑے، ان کے گرد ہاتھ باندھے، ان میں سر دیے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پورے کمرے کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ منہاج الضحاک جب اس کے کمرے میں پہنچا تو ویل فرنشڈ خوبصورت ڈیکوریٹڈ روم کا یہ حشر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے نیلم کو گٹھری بنے دیکھا، سلیپنگ گاؤن میں ننگے پیر، منتشر بھورے بال اور نیند کے نشے میں ڈولتی آنکھوں سمیت وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ، رو کیوں رہی ہو؟ ملکہ، اس نے نیلم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر ہتھیلیاں قالین پر جماتی پیچھے ہوئی، ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جاؤ یہاں سے، پاس مت آنا میرے، جاؤ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر رونے لگی۔ وہ اٹھا، بالکنی سے نیچے جھانکا، پھر پیچھے کھڑے گارڈز کی فوج کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ مرے ہوئے تھے تم سب، اس کی ہمت کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ وہ ان سب کے جھکے سر دیکھ کر چلا رہا تھا۔ اس نے ایک گارڈ کے ہاتھ سے رائفل جھپٹی۔ یہ کھلونا ہے، دیکھنے کے لیے دیا ہے تم لوگوں کو۔ اس نے رائفل غصے سے اس کے سر پر ماری۔ وہ پیچھے کی جانب گرا۔ دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے، وہ دھاڑا۔ اور تم
تمہیں میں بعد میں پوچھتا ہوں۔ وہ پیٹر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا بولا، جو ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ سب چلے گئے، کمرہ خالی ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ملکہ ریلیکس، میں ہوں یہاں، اب کوئی نہیں آئے گا۔ اس نے نیلم کو پانی کا گلاس تھمایا، وہ گٹا گٹ پی گئی۔ اس وقت میجر آس ہوتا تو اس کی اداکاری دیکھ کر اش اش کر اٹھتا۔ وہ کمفرٹر لے کر لیٹ گئی۔ منہاج ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ نیلم کی حالت اسے کہیں سے اداکاری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ منہاج کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چھت کا انٹیریئر دیکھ رہا تھا، مگر سوچیں کہیں دور الجھی تھی۔ بھوری بھوری آنکھوں میں نیند کا خمار پورے تمتراک سے برا جمان تھا۔ اس نے پرسکون انداز میں لیٹی نیلم کو دیکھا، جو اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھی۔ اس کے بال اور بایاں کان اسے نظر آ رہا تھا۔ کان میں ننھی سی بالی پڑی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر آگے ہوا۔ اس کے چھوٹے سے کان میں موجود چمکتی بالی کو ہلکے سے اپنی انگلی کی پوروں سے چھوا۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ اس آواز نے آنکھیں موندے لیٹی نیلم کے پورے جسم میں برق سی پیدا کر دی۔ پتہ نہیں ان الفاظ سے وہ کیوں گھبرا جاتی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا، لائٹ آف کر کے جا بھی چکا تھا، مگر اس کی آواز یہاں رہ گئی تھی۔ نیلم نے کمرے کے اندھیرے کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک گلاس پانی بھر کر پیا، پسینہ پونجا، دل کی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ اس نے اپنا وائرلیس اٹھایا اور ہونٹ کمبل کے اندر کر کے آنکھیں باہر نکال لیں۔ ہونٹوں کے قریب وائرلیس لے جا کر اس نے میجر آس کو رنگ دی، مگر دوسری جانب سے جواب نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار پھر ٹرائی کی، مگر بے سود۔ ہمیں جب جب آپ کی ضرورت پڑی ہے، تب تب آپ نے ہماری آواز پر دھیان نہیں دیا۔ آپ کو ہم نے آج رات بہت یاد کیا میجر آس۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کسی غیر کے گھر غیر بستر پر اسے نیند کہاں آنی تھی۔ وہ میجر آس اور انس کے ساتھ رہ رہی تھی، سکون سے سوتی تھی، مگر یہاں اس کی راتیں جاگ جاگ کر کٹتی تھی۔ وہ بس اسی ڈش کو کھاتی جس سے منہاج لقمہ لے چکا ہوتا۔ اس کی نیند، اس کی بھوک کتنے دنوں سے پوری نہیں ہوئی تھی۔ دل بھرا جا رہا تھا۔ پوری رات پھر وہ اپنے گھر کو، اپنی آپی کو، اپنے بابا کو، دادوں کی ڈانٹ کو، میجر آس کی بیگانگی کو یاد کرتی رہی تھی۔ بھوک سے پیٹ میں بال پڑ رہے تھے۔ چونکہ منہاج دن کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور رات میں میٹنگ سے کھا کر آیا تھا، تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا۔ کیا بھروسہ تھا زہر ڈال کر دے دیتے یا بے ہوش کرنے کو کچھ ڈال دیتے۔ اس نے پانی پی کر رات گزاری۔ امداد بلوچ اور آکاش نے کل شام یہاں آنا تھا، مگر وہ نہیں آئے تھے۔ میجر آس پوری رات زیارت کے اس سنسان علاقے میں پھنسا رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ ان کو پھنسانے کے لیے انہوں نے کاؤنٹر گیم کھیلا ہو۔ شاکر کی گرفتاری کے بعد بس ان دو راہ کے ایجنٹس کی گرفتاری ضروری تھی، بہت ضروری تھی۔ ان دونوں کے خلاف تمام ثبوت بھارت بھیجے جانے والے جاسوس اکٹھے کر چکے تھے، اسی لیے کوئی شکوک و شبہات نہیں بچتے تھے جن کی بنا پر انہیں چھوڑا جاتا۔ 41 ٹائیگر سپیکنگ، ویئر آر یو؟ اس سے پہلے کہ انس جواب میں کچھ کہتا، جھاڑیوں میں چھپے میجر آس کی سرگوشی پر کسی نے اندھیرے میں ہی فائر کیا تھا۔ تاہم گولی نشانے پر تو نہیں، مگر میجر آس کے دائیں شانے پر تھوڑی نیچے کر کے ضرور لگی تھی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے درد کے مارے زور سے اپنے شانے کو تھاما اور پلٹ کر وار کیا۔ جواباً ایک اور گولی آئی اور اس کی پسلی کے پاس لگی۔ میجر آس نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی، تبھی اس گولی کے اور سے بچ گیا تھا۔
مگر کاندھے کی جگہ کوئی حفاظتی رکاوٹ نہ ہونے کی بنا پر بچ نہ سکا۔ اس کا وائرلیس گر گیا تھا۔ دشمن نے اسے 2 گولیاں کھا کر مرنے والا جان لیا تھا۔ تبھی اطمینان سے پاس آیا۔ میجر آس نے پیر پکڑ کر اس کی ٹانگ کھینچی، بندوق جھپٹی۔ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا وہ جواباً دشمن بھی اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا وار ضائع کرتے رہے تھے۔ جب میجر آس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا جب میجر آس نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا، تھوڑی اور گردن کے درمیان موجود نرم جگہ پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ اس کے ہاتھ دشمن کی زبان کھول دیتے تھے۔ ایجنٹ آکاش تو نیم مردہ سا ہو گیا۔ میجر آس نے انس سے کہا تھا کہ وہ فوج کی گاڑیاں اور بندے لے کر آئے تاکہ اسے پراپر طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ اچانک ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے فوجی وردیوں میں ملبوس آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ایجنٹ آکاش گرفتار ہو چکا تھا۔ امداد بلوچ فرار ہو چکا تھا۔ ٹائیگر انس نے اس کا کاندھا تھاما جہاں سے فوارے کی مانند خون بہہ رہا تھا، مگر جیکٹ کی وجہ سے جذب بھی ہوئے جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کرنل ذاکر شاہ سے کانٹیکٹ کرو، اس سے تفتیش۔ لمبا سانس لیا کریں کہ امداد بلوچ کہاں ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتا جیپ میں آ بیٹھا جس پر سرکاری ٹیگ لگا تھا۔ انس نے اس کے کہے کے مطابق کرنل ذاکر شاہ کو صورتحال کا بتایا، جبکہ ٹائیگر پچھلے زخموں کے بھرنے سے پہلے ایک بار پھر زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، لیکن نہیں، ہیرو بننے کی پڑی ہوتی ہے۔ پہلے بلوچستان کے آپریشن والے زخم بھرے نہیں ہیں کہ گولی لگوا لی، یہ سر پر بھی رائفل ماری ہے۔ اس نے ٹائیگر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر میں ISI کا ہیرو ہوں تو وہ را کا ہیرو ہے۔ بالی ووڈ کی مووی تو چل نہیں رہی تھی جو میں ہاتھ سے گولی روک دیتا۔ آبویسلی اندھیرے میں نظر نہیں آیا۔ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا لیا اس نے۔ وہ جیپ میں پچھلی سیٹ پر ترچھا سا لیٹا تھا۔ چپ کر جاؤ، زخمی ہو کر بھی بحث کرنا بند نہیں کرنا۔ انس پریشان تھا اور غصہ بھی۔ کیپٹن حمزہ کی دردناک موت کے بعد وہ کوئی اور نقصان افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سر، اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے میں نے آئی ڈاکٹر سے، آج چلنا ہے۔ صبح 12 بجے کا وقت تھا۔ منہاج ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہا تھا جو اس کی بزنس میٹنگ تھی، کیونکہ اسمگلنگ اور دہشت گردی کو وہ فی الحال اسٹاپ لگا چکا تھا۔ اس کے ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ اس کے خلاف ایک بار پھر مشن پورے عروج پر ہے۔ تبھی اس نے نیلم سے کہا تھا کہ اگر وہ اسی سلسلے سے جڑی ہے تو چلی جائے، نہیں تو وہ اسے مار دے گا۔ کچھ اتنے دنوں کا اس کا اطمینان، کچھ سانپ اور بیکار کا واقعہ اور رہی کسر کل رات کے واقعے نے پوری کر دی تھی۔ اسے نیلم پر بھروسہ ہونے لگا تھا، بلکہ وہ شرمندہ ہوتا اور اس کی نابینا آنکھوں کا ذمہ دار بھی خود کو ٹھہرانے لگتا۔ نہیں، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے وہ، اسی لیے میں اس کو مزید کسی کے سامنے لے جا کر اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا۔ منہاج نے پرفیوم اسپرے کرتے کہا۔ خوب سارا اسپرے کر کے اس نے پرفیوم کی بوتل ڈریسنگ پر رکھی۔ سامنے کی پوری دیوار شیشے کی تھی، جس میں اس کا پورا بیڈ، اس کا سائڈ ڈرا، اس کا آدھا کمرہ نظر آتا تھا۔ وہ میٹنگ پر جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ ایک گارڈ کی بیوی کو اس نے نیلم کی رکھوالی پر مامور کر دیا تھا۔ نیلم نے جب منہاج کو جاتے دیکھا تو اس عورت سے پلازا کا چکر لگانے کی ضد کرنے لگی۔ جب وہ منہاج کے روم کے پاس سے گزری تو وہاں 2 گارڈز رائفل لیے تن کر کھڑے تھے۔ کمرے میں آئی تو اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس عورت نے اٹھا کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیسی ہو ملکہ؟ گورننس تمہارا خیال رکھتی ہے؟ تنگ تو نہیں ہو اس سے؟ وہ کتنی محبت سے پوچھ رہا تھا۔
نیلم کو اس کے دہشت گرد ہونے پر شک گزرا۔ ہم بور ہو رہے ہیں، تم تو مجھے قید کیے جا رہے ہو، یہ مہینہ کب ختم ہوگا؟ ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بول رہی تھی۔ میں تمہیں واپس نہیں بھیجنا چاہتا، تب تک تو بالکل نہیں جب تک تمہاری آنکھوں کا آپریشن نہیں ہو جاتا۔ وہ تو جانے مستقبل کے کیا کیا منصوبے بنائے بیٹھا تھا۔ ہمیں کوئی آپریشن نہیں کرانا، وہ چلائی۔ اوکے، اوکے ریلیکس ملکہ، تم باہر چلی جاؤ، یہ تمہیں لے جائے گی، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ اپنی کامیابی پر خوش ہوئی۔ تھینک یو سو مچ، وہ کھلکھلائی۔ میں بھی آ جاؤں؟ مسکراتا ہوا، چاہت سے لبریز لہجہ۔ وہ بری پھنسی۔ میری پیاری ملکہ، تم جاؤ، انجوائے کرو، کسی دن ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ وہ ہنس کر اس کی مشکل آسان کر گیا۔ کیپٹن نیلم نے 2 دن سے ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر اس کی لوکیشن سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایم ایس پلازا میں ہے۔ اب بھی وہ باہر آئی تو اس نے وائرلیس پلازا میں ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا تھا۔ پہلے وہ پارک گئی، پھر شاپنگ کرنے کا سوچا اور منہاج کو کال کی۔ اندھے پن کی اداکاری کرنے کو 2-3 بار غلط جگہ ٹچ کیا تھا تاکہ ساتھ موجود عورت کو شک نہ ہو۔ واہ، لگتا ہے تمہارا بھی دل نہیں لگتا اب میرے بغیر۔ کتنے پیار سے بات کرتا تھا وہ، مگر نیلم کو اس کا لہجہ نہیں، صرف لفظ سنائی دیتے تھے۔ کتنے عجیب ہوتے ہیں انسان، کوئی آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو آپ کسی کے پیچھے۔ محبت پانا چاہتا ہے، ہر کوئی محبت کی قدر نہیں جانتا تھا۔ وہ ہم نے شاپنگ کرنی تھی، اس نے نروس ہوتے کہا۔ بے فکر ہو کر کرو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پیمنٹ میں کروں گا اور پھر اچھا سا لنچ بھی۔ اس نے پلان ترتیب دیا۔ تم آ رہے ہو؟ وہ چہکی۔ اف، ایسے پوچھو گی تو ہیلی کاپٹر سے آنا پڑے گا، وہ دل پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ مدہر ہنسی منہاج کے دل میں ایک بیڈ مس کی۔ جب تک وہ شاپنگ کر کے فارغ ہوئی وہ بھی وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ بہت مس کر رہی تھی مجھے، وہ سیل میں لگی شرٹس کو ہاتھوں سے چھو کر دیکھ رہی تھی، جب کوئی پیچھے سے اس کے کان میں بولا، کاش یہ آواز میجر آس کی ہوتی۔ اس کے دل نے عجب خواہش کی، بہت شدت سے، اور اس خواہش میں اس جملے کی محبت کو وہ نہیں سمجھ پائی۔ اسے منہاج سے کوئی غرض تھی نہ واسطہ، وہ جو کر رہی تھی میجر آس اور معصوم بچوں کے لیے۔ ہاں، اب اس کا نظریہ بدلنے لگا تھا، جب سے میجر آس نے اس کے سامنے فوج کی حقیقت رکھی تھی، جب سے اس نے ان کو دن رات لڑتے، محنت کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے دیکھا تھا، تب سے اسے فوج سے محبت ہو گئی تھی، محافظوں کی قدر ہونے لگی تھی۔ مگر میجر آس اب بھی اس کی اولین خواہش تھا، پہلی چاہت، کم عمری کی پہلی محبت، پہلا نشہ تھا وہ اس کے لیے۔ یہ کلر بہت اچھا ہے، یہ بھی، تم پر تو دنیا کا ہر رنگ کھلے گا، بلکہ ان رنگوں کی دلکشی میں اضافہ ہوگا اگر تم انہیں پہنو گی تو۔ وہ ایک کریم کلر کی لانگ شرٹ فل سلیوز والی کو نکالتا بولا، اس پر مہرون دھاگے کے پھول بنے تھے۔ اتنی سادہ اور مشرقی پسند نیلم ٹھٹکی۔ کیا فرق پڑتا ہے ہم کالا پہنے یا نیلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کون سا رنگ پہنا ہے، وہ افسردہ سی بولی۔ مجھے تو فرق پڑتا ہے نا، یہ کلر میرا فیورٹ ہے، مہرون اور کریم کا کمبو، کائنات کو اتنا پسند تھا نا یہ کلر، میں جب بھی اس کے لیے گفٹ۔ وہ بولتا بولتا کاؤنٹر کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اپنی بے ساختگی پر یکدم چپ ہو گیا۔ اس کے پیچھے آتی نیلم نے ایک عام انسان جیسے رنگ اس کے چہرے پر دیکھے تھے۔ کائنات کون ہے، تم اس کی قسم بھی کھا رہے تھے؟ وہ دیکھ کاؤنٹر کی جانب رہی تھی اور پوچھ اس سے رہی تھی، کوئی نہیں، اسے پیک کر دو۔ وہ اس کو جواب دینے کے بعد سیلز مین سے بولا، کیا ہو گیا ہے کیپٹن نیلم کو کوئی رابطہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ سب پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان۔
میجر آس شانے اور سینے کے گرد بندھی پٹی سے چھیڑخانیاں کر رہا تھا جب میم بشرا اس کے لیے ہلدی ملا دودھ لائیں اور نیلم کے بابات دریافت کیا۔ میرا کانٹیکٹر وائرلیس نما ڈیوائس کہاں ہے؟ شاید انہوں نے کوئی کانٹیکٹ کیا ہو مجھ سے۔ جب نیلم نے اس سے کانٹیکٹ کیا تھا تب وہ اور ایجنٹ آکاش ہاتھا پائی میں مصروف تھے اور اس سے دل برداشتہ ہو کر نیلم نے پھر ان میں سے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا۔ میں دیکھتا ہوں شاید کوئی دے گیا ہو۔ جائے حادثہ پر موجود تمام چیزیں فوجیوں کی کار میں ہی تھیں۔ انس سنگل صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کانٹیکٹر تھا۔ اوہ نو، اتنی بار رنگ دی ہے کیپٹن نیلم نے، کوئی پرابلم نہ ہو، ٹائیگر نے پریشانی سے کہا۔ پھر 1 2 3 بار بار ٹرائی کیا مگر نیلم کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ مزید پریشان ہو گئے تھے۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب اس کے دروازے پر ناک ہوا۔ وہ حیران ہوا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ یہ وقت منہاج ازدحاق کا اپنا وقت تھا، صرف اپنا۔ وہ اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آیا اور گلاس ڈور اوپن کر دیا جہاں نیلم کھڑی تھی اور اس کے ساتھ رہنے والی عورت کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ہم نے کافی بنائی ہے، آپ کے لیے بھی لائے ہیں، اس نے اتنی خوشی سے بتایا کہ منہاج کا دماغ کسی دوسری طرف گیا ہی نہیں۔ اندر آؤ، اس نے نیلم کو راستہ دیا۔ تمہارا آف 9 بجے ہو جاتا ہے نا، جاؤ، وہ گورننس سے بولا۔ اس کے کمرے کے باہر پہرا دیتے ایک گارڈ نے ٹرے عورت کے ہاتھ سے تھام لی۔ یہاں رکھ دو، منہاج نے گارڈ سے کہا۔ نیلم خاموش کھڑی تھی جیسے اسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ گلابی لب مسکرا رہے تھے۔ جاؤ، وہ گارڈ سے بولا۔ بہت یاد آتی ہے آج کل تمہیں میری نہیں، وہ اسے صوفے پر بٹھاتا بولا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی تھی اور یہ، اس نے اپنے دوپٹے سے ایک خوبصورت ریپنگ والا باکس نکالا۔ یہ تم میرے لیے لائی ہو ملکہ؟ اس نے خوش ہوتے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ اتنا قیمتی نہیں ہے، یہ میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے منہاج نے اس کے حسین و دلکش چہرے کو دیکھا۔ تم نے دیا ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے یہ۔ وہ اس کی پیکنگ کھولنے لگا۔ ہیرو سے بھی زیادہ قیمتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اس نے نیلم کی جانب دیکھتے کہا اور باکس سے گھڑی نکال لی۔ وہ بالکل قیمتی نہیں تھی، کم از کم اس شخص کے اسٹیٹس کے حساب سے تو کچرا تھی۔ تمہیں پسند آئی؟ بہت۔ جھوٹ، کائنات کی قسم، وہ مسکرایا۔ کائنات کون ہے؟ منہاج گھڑی پہن رہا تھا۔ میری دوست، میری بہن، میری ہمراز، میرا سب کچھ، میری دنیا، میری کائنات۔ وہ جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ تمہاری بہن ہے؟ اس نے منہ اونچا اٹھا رکھا تھا کہ آواز اونچائی پر لگ رہی تھی۔ منہاج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے چہرہ نیچا کیا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ تم جانتی ہو؟ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جواب نے نیلم کا دل پھڑکا دیا تھا۔ اس وقت وہ بالکل غیر محفوظ اپنی بہادری کی بنا پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہ کوئی ریکارڈر لگا تھا، نہ اس نے کیمرہ واچ پہنی تھی۔ ہمیں تو نہیں پتا۔ وہ خود کو نروس شو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسمگلنگ، وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی بچی اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ ہیرے کی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھا۔ وہ ہار بھی ہیرے کا تھا؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں۔ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ اس کی ہمت بڑھی۔ پیسے کے لیے، مختصر جواب آیا۔ اتنا پیسہ کما کر کیا کرتے ہو؟ ایمان، ضمیر اور انسان خریدتا ہوں۔ وہ انٹرویو دے رہا تھا شاید۔ نیلم اس کی ریکارڈنگ کر رہی تھی، مزید بولی۔
ان سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پوچھو کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اس کے دوپٹے کا کونا جو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اوپر کرتا بولا، جبکہ نیلم نے شرٹ میں چھپے پسٹل پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ پھر سکون کا سانس لیا۔ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ بے تاثر لہجہ، بہت زیادہ۔ اسے کچھ کہنے کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسی کے ہونٹوں پر رکھتا۔ شش، نو مور کوسچنز، تم نے کافی ٹھنڈی کر دی۔ وہ کافی کا مگ اٹھا کر اسے دیتا خود بھی پکڑ چکا تھا اور گھونٹ بھر بھر کر پیتا اس کا چہرہ تکے جا رہا تھا۔ نیلم کی مخروطی انگلیاں بڑے سے مگ کو تھامے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی دھول ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ میجر آس نے دوپہر سے رات کر دی۔ اس کا کوڈ ڈائل کرتے کرتے اب ان سب کو تشویش ہونے لگی تھی۔ کیپٹن حمزہ کی موت نے انہیں پہلے سے ہی ایک دھچکا دیا تھا، ایک وارننگ دی تھی کہ ہم باخبر ہیں۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا میجر آس، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے پیٹر کو ملنے بلایا تھا۔ ایک کلب میں وہ رات 2 بجے تک بیٹھے رہے تھے۔ پیٹر نے اس کو بتایا تھا کہ اسمگلنگ کا کام 1 مہینے کے لیے روک دیا ہے اس نے۔ غیر ملکی تمام ساتھیوں نے پولیس کے ڈر سے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں۔ میجر آس نے تعصب کا اظہار کیا تھا۔ پیٹر ڈرنک کرنے بیٹھ گیا تھا۔ میجر آس نے اس کے گارڈ سے کہا کہ وہ اسے اندر بلا رہا ہے اور خود ڈگی کھولنے کی کوشش کرنے لگ گیا اور گارڈ کی واپسی تک اندر بیٹھ گیا۔ میجر آس نے ایم ایس پلازا میں کار کو رکتے محسوس کیا اور پھر گارڈز کی چہل قدمی بھی۔ وہ اندر دبکا رہا، آدھے گھنٹے بعد باہر آیا۔ اندھیرے میں ابھی تک وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ بہت احتیاط سے پارکنگ ایریا کی دیوار سے سب گارڈز کو جھانکا اور پلازا کی پچھلی طرف چلا گیا۔ سارے خفیہ راستے اسے پتہ تھے۔ پچھلے راستے پر کھڑے گارڈ کی پشت ٹائیگر کی جانب تھی۔ اس نے ریفل بہت زور سے اس کے سر کے درمیان میں مارا تو وہ لہرا کر گر گیا۔ ٹائیگر پائپ پر چڑھنے لگا، دوسرے فلور کی بالکنی سے تیسرے فلور کی بالکنی اور پھر چوتھے اور 5ویں فلور پر نیلم کی بالکنی میں چھلانگ لگائی۔ دبے پیر اندر گیا، پسٹل اوپر کو کیے۔ اس نے واش روم، ڈریسنگ روم اور کمرہ بھی دیکھ لیا مگر کوئی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی بہن سے بہت کہا تھا کہ پاکستان مت جائے، ڈاکٹر بننا ہے نا، سو دیا ہی۔ اس پر غنودگی چھانے لگی۔ اور 3 بعد وہ مکمل غافل ہو چکا تھا۔ نیلم نے گلاس ڈور کے آگے پردے کیے اور تیزی سے اٹھی۔ کمرے کی تلاشی لیتے لیتے اسے 12 سے 2 بج گئے مگر کوئی لیپ ٹاپ، کوئی ڈیوائس اسے نہ ملی۔ وہ دھیرے سے چلتی منہاج کے پاس رکی۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے وہ سو رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر گرے تھے۔ نیلم نے اس کے ناک کے آگے 2 انگلیاں کی۔ مرنے والی بلا تو ہے نہیں یہ، وہ بڑبڑائی۔ اس کے کوٹ کی پاکٹس چیک کیں۔ اس کے بال منہاج کی گردن پر گر رہے تھے۔ آج اسے یہ لمبے بال بہت تنگ کر رہے تھے۔ انہیں جوڑے کی شکل دی اور اس کے کوٹ کو اٹھا کر اس کی وائٹ شرٹ پر سینے پر موجود جیب دیکھی۔ وہ کشمکش میں دانت تلے نرم ہونٹ دبا گئی۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا اور جان پوری دائیں ہاتھ میں آ چکی تھی۔ ماتھے پر پسینے، اس شخص سے پہلی بار اسے خوف محسوس ہو رہا تھا جس کا دلکش چہرہ اس وقت سکون کی حالت میں تھا۔ اس کے ہاتھ سیل فون اور 2-3 کارڈز لگے تھے۔ جلدی سے ان کی پکچرز لیں اور سیل فون دیکھا، اس پر کوڈ لگا تھا۔ اس نے موبائل اپنی جینز کی پاکٹ میں ڈالا اور لائبریری میں گھس گئی۔ وہاں کی چابیاں ڈھونڈتے اسے آدھا گھنٹہ مزید لگا مگر چابیاں مل کے نہیں دے رہی تھی۔ وہ واپس منہاج کے پاس آئی اور اس کو دل میں کوستی پینٹ کی پاکٹ چیک کرنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی چابیوں کا گچھا خزانے سے کم نہ تھا۔ اسے لے کر بھاگتی ہوئی روم سے ملحق لائبریری اسٹڈی میں گھس گئی
بہت سارے فائلز اسے امپورٹنٹ لگ رہے تھے، جس میں اس نے بلوچستان کے گروہوں سے بھی بم بلاسٹنگ کی ڈیلنگ کی تھی، بچے خریدے تھے۔ اس کام کے لیے یہ سارا ڈیٹا جو اس نے انہیں پھنسانے کے لیے رکھا تھا، آج اس کے ہی نقصان میں آ گیا تھا۔ ان 4-5 فائلز کی کلیئر پکچرز لے کر وہ باہر آئی۔ ایک گارڈ وہاں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے نکل کر ہاتھ سے ٹٹولتی راہداری سے گزرنے لگی۔ گارڈ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، پھر کاندھے اچکا کر ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندر جانے کا سوچا۔ گارڈ مڑا جب نیلم نے پیچھے سے ریورل اس کے سر میں مارا اور گھسیٹ کر دروازے کے پاس سونے کے انداز میں بٹھا دیا۔ وہ مسلسل اس کے انتظار میں الماری کے پاس کھڑا تھا۔ جب اسے کسی کے اندر آنے کا احساس ہوا، وہ دبے پیر باہر نکلا۔ جب دروازہ بند کر کے مڑتی نیلم ٹائیگر کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ آ آ اس کے منہ سے چیخ نکلنے سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر دروازے کے ساتھ دیوار سے لگا دیا۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی سے بھی مدھم آواز میں بولا، میں ہوں ٹائیگر۔ اندھیرے میں وہ اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے بولا تو اس کے جوڑے کی شکل میں موجود بال کھل کر میجر آس کے منہ پر گرے تھے۔ عجیب حالت تھی۔ نیلم خوف زدہ تھی تو وہ اس کی قربت کو محسوس کرتا عجب دوراہے پر کھڑا تھا۔ جب نیلم نے اس کا ہاتھ زور سے اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور دروازے کی جانب دیکھنے لگی، اس کی کنڈی ایک بار پھر چیک کی، بالکنی کا دروازہ بند کیا۔ ٹائیگر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ریشمی سے لمس کا احساس زائل کرنا چاہا تھا، اور وہ بے خبر سے واپس آئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرائی۔ ہم سب اتنے پریشان تھے، آپ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہم سے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ وہ آہستگی سے بولا، احتیاطاً نہیں کیا تھا۔ وہ بولی، کوئی انفارمیشن ملی؟ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ دل میں ٹائیگر سے جھوٹ بولنے پر خود کو داد دی، اور ابھی کیا کر کے آ رہی ہو؟ اس کے اگلے چبھتے سوال نے نیلم کو گڑبڑا دیا۔ وہ بس ایسے ہی اس سے باتیں کرتے وہ اٹکی۔ اوہ، باتیں کرتے، دانت پیسے۔ آپ اس کی کمپنی انجوائے کر رہی تھی اور ہم یہاں فضول پریشان ہو رہے تھے۔ وہ غصے سے بولا۔ دونوں ابھی تک کھڑے تھے۔ نیلم آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میجر آس اس کے پیچھے آیا۔ آپ کو یہاں آئے تقریباً ہفتہ ہو گیا ہے اور آپ نے کوئی انفارمیشن نہیں دی۔ وہ دانت پیس کر بول رہا تھا۔ اس کی لاپرواہی اس کا میٹر گھما رہی تھی۔ اب کیا جا کر اس سے کہوں؟ پلیز مجھے بتاؤ، تم نے کہاں کہاں کتنے حملے کیے، کون کون تمہارا ساتھی ہے؟ وہ بھی جواباً غصے میں مگر ہلکی آواز میں بولی۔ اتنی رات کو اس کے کمرے سے آ رہی ہو، کیا کر رہی تھی وہاں؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ اس کا نقش نقش تنا ہوا تھا۔ نیلم کے بازو پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔